پرائم کے سی او ڈاکٹر علی سلمان صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس سے پاکستان ظاہر ہے متاثر ہو رہا ہے۔ آپ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہی اس سے 10 سے 68 ارب ڈالر تک کا نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے اس کے لیے کن اعداد و شمار کو جمع کیا گیا، اور پھر کچھ مزید ڈیٹیلز بھی ہیں جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ یہ جو ہم نے ابھی قائمہ کمیٹی میں بریفنگ دی تھی، اس میں ہم نے 4 بڑے عناصر کو، فیکٹرز کو مد نظر رکھا تھا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہماری انرجی کی کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی۔ انرجی کو امپورٹ کرنے کی، آئل کو امپورٹ کرنے کی کاسٹ ہے۔ ابھی خود پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ پر ویک 300 ملین کے بجائے گورنمنٹ کو 800 ملین ڈالرز خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ جڑا ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس تناسب سے ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اور آج ہی کی رپورٹ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کو تاریخی ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے، تجارتی خسارے کا سامنا ہے، اور پچھلے 46 مہینوں میں ہمارا جو ایک ریکارڈ تجارتی خسارہ بڑھ گیا ہے، 4 بلین ڈالر کے قریب ہو گیا ہے، جو کہ پچھلے تقریباً 4 سال میں سب سے زیادہ سطح کے اوپر آ گیا ہے۔ اور چوتھا ہے ریمیٹنس، چونکہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ اکاؤنٹ اور ہماری جو ایکسٹرنل پیمنٹ ہے اس کا ایک بڑا انحصار ہماری ریمیٹنس کے فلو کے اوپر ہے، اور اس کا ایک تقریباً 50% زیادہ حصہ گلف سے آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہاں کی اکانومیز متاثر ہوں گی، وہاں پر ایک اس طرح کا ماحول جو بن گیا ہے وہ ہوگا، تو جنرلی اکنامک گروتھ میں کمی ہو رہی ہے۔ جیسے قطر میں ہم نے دیکھا ہے، قطر میں اس وقت جو وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ -8% جی ڈی پی گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ سو یہ جو اسٹیٹس ہیں جو آئل کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ رہی ہیں، وہ اس سے متاثر ہے، اور اس کے اندر جو بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور پاکستان اس سے براہ راست اثر انداز ہوگا۔ سو ہم نے اپنی اعداد و شمار میں ایک رینج بتائی تھی، اور یہ اعداد و شمار فائٹ کے پروفیسر ڈاکٹر ناصر اقبال کی ریسرچ پر بیسڈ تھے، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ آئل کی جو قیمت ہے، اگر آج فرض کریں $120 ہے، اور یہی صورتحال اگر 1 سال تک رہتی ہے، ایک انسرٹنٹی یا غیر یقینی صورتحال رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے اتنی کاسٹ آ سکتی ہے۔ اور اگر یہ بڑھتی جاتی ہے یہ غیر یقینی صورتحال، اور اگر کروڈ کی جو کاسٹ ہے وہ $150 پر بیرل کو بھی کراس کر جاتی ہے، اور ایک ایکسٹریم سینیریو میں، ایک ہائپوتھیٹیکل یہ ایک سینیریو ہے، تو اس کے اندر یہ پاکستان کو اینولائزڈ کاسٹ $50 بلین سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ سو یہ ظاہر ہے یہ کچھ ایزمپشنز کے اوپر بیسڈ نمبرز ہیں، اور چونکہ ہم ایک ایکٹیو اس کے اندر ہیں، وار زون میں ہیں، اور اگرچہ ابھی تک فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کا ایک پروسیس جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہاں پر اسٹرائکس ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہماری رپورٹ کا ایک بنیادی مقصد دکھانے کا یہ تھا کہ پاکستان اگرچہ اس وار میں براہ راست شامل نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اثرات اب بہت زیادہ ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جو پاکستان کی اکانومی آلریڈی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر کروڈ آئل کی پرائسز بڑھتی رہیں تو ہماری معیشت کے لیے مسائل بہت بڑھ جائیں گے، اور چیلنجز بڑھ بھی رہے ہیں ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے۔ میں عثمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ عثمان صاحب، ہم پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت کو 10 سے 68 ارب ڈالر نقصان کا خدشہ ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا ابھی۔ اگر دوسری جانب ہم اعداد و شمار کو دیکھیں تو ایکسپورٹ میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب مالی سال کے اختتام تک برآمدات کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی تھینک یو مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے کہ جو اس وقت ہماری معیشت ہے پاکستان کی، اس پہ جو اس وار کا، کانفلکٹ کا اثر ہے وہ کیسے انفولڈ ہوگا۔ اور یہ ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے بھی، جب ہم نے اپنے پورے ملک میں پیٹرول پمپوں پہ لائنیں دیکھیں، اور مسلسل ہم ایک مہنگائی کی طرف معاملات کو جاتا دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول، ڈیزل، ہمارا انرجی کاسٹ اوور آل بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا ایشو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں وہ سپلائی چین ڈسرپشنز کا ہے۔ ہماری سپلائی چینز، امپورٹ جو
بیسڈ انڈسٹری ہے اور ہماری زیادہ تر ایکسپورٹ انڈسٹری بھی ایکچولی امپورٹ بیسڈ ہے. ہم کافی زیادہ خام مال امپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو لہٰذا چونکہ وہ بھی نہیں آ پا رہا ڈیو ٹو لاجسٹیکل ایشوز, تو اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی گر رہی ہے. اور یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے بالکل اس چیز کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو ہماری منتھلی, آلدو ایکسپورٹ نے لاسٹ منتھ تو ریباؤنڈ کیا ہے, 10 منتھس میں تو وہ لو ہے اگر فسکل ایئر کے فرسٹ 10 منتھس میں ہم دیکھیں, لیکن اس اپریل میں اس نے تھوڑا ریباؤنڈ کیا تھا 9 to 10%, لیکن جو ہماری امپورٹ ہے وہ آلموسٹ 30% منتھلی بڑھی ہے. ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا ہمارا امپورٹ بل آئل کا ہے, اس کی بہت بڑی امپورٹ ہے, اور ظاہر ہے جو باقی ہماری انڈسٹری ہے جو چیزیں امپورٹ کرتی ہے, تو اب ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ چکا ہے. اور آنے والے دنوں میں ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت ہائی انرجی کاسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جو ہے لوڈ شیڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں ہو رہی ہے, انڈسٹریل بھی ہو رہی ہے, اور انڈسٹریل ایکٹیویٹی اور آؤٹ پٹ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری ظاہر ایکسپورٹس ہرٹ ہو رہی ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے. کائبور ابھی ہم نے دیکھا بڑھا دیا گیا 1%, اس کی ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ گیا, آپ نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ نے بھی نیگیٹولی ریئیکٹ کیا, بزنس کمیونٹی بھی اس کو ایک ہائپر انفلیشن اور اسٹیگ فلیشن کے تناظر میں دیکھ رہی ہے کہ ایک آنے والا ٹائم ہائر انفلیشن, ہائر انمپلائمنٹ اور لوور گروتھ کا ہوگا. تو یہ ایک ایشو جو ہے وہ بہت شدید ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنسز دیکھیں, ہماری ایکسپورٹ بھی ہرٹ ہوگی آنے والے دنوں میں, اور ہماری ریمیٹنسز, ہماری 50% سے زیادہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ گلف سے آتی ہیں, جس میں سعودی اور UAE نمبر 1 پہ ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی وہاں جو ہے وہ انسکلڈ لیبر ہے, وہ لیبر ہے جو ڈے ٹو ڈے کماتی ہے, اور وہ لوگ وہاں پہ اس وقت نہیں اس طرح سے ڈیو ٹو اکنامک ایشوز وہاں نہیں کام ہو رہا اور وہ نہیں کما پا رہے. تو آنے والے دنوں میں ہماری ریمیٹنسز بھی گریں گی. تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ پہ ریمیٹنسز, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہمارا اس طریقے سے ٹریڈ ڈیفیسٹ پھر بڑھتا چلا جائے گا. ڈاکٹر علی صاحب, یہاں پر ایک چیز آپ کلیئر کیجیے گا, جب آپ نے قائمہ کمیٹی خزانہ کو یہ بریفنگ دی اس رپورٹ کو لے کر, یہ اعداد و شمار ان کے سامنے رکھے, تو کمیٹی ارکان کا اس پر کیا موقف تھا؟ انہوں نے آپ کی ان باتوں سے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے اس رپورٹ میں اس سے اتفاق کیا؟ جی, قائمہ کمیٹی کے اراکین نے کافی توجہ سے یہ پریزنٹیشن کو سنا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یعنی اتفاق کیا یا اس سے اختلاف کیا, لیکن انہوں نے ایک تشویش کا اظہار ضرور کیا اس لحاظ سے کہ جو معیشت کو جو خطرات ہیں, جو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں, تو کیا حکومت اپنے اقدامات کے ذریعے اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. اب اس پہ ظاہر لائے عمل یا اس کے اوپر جو موقف ہے وہ حکومت کے وزراء ہی زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے سیشن کا مقصد یہ تھا کہ کمیٹی کے ممبرز کے آگے جو ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے ایک معاشی تجزیہ پیش کیا جائے اور ان کے سامنے بتایا جائے کہ ہمیں کہاں سے خطرات معیشت کو درپیش ہیں اور ان کو ہم کیسے ان کی پیش بندی کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بالکل تاکہ ڈاکٹر صاحب اس پر کوئی ایکشن لیا جا سکے. عثمان صاحب, اس وقت ظاہر ہے جو سچویشن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے مشرق وسطیٰ کی صورتحال, لیکن اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مارچ اپریل کے مقابلے میں بہتری آئی ہے, ہم نے ایسا تو دیکھا ہے. فریٹ چارجز میں بھی ہم نے دیکھا کہ کمی ہوئی ہے. پہلے کی صورتحال پر واپس آنے میں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ صورتحال سیٹل ڈاؤن ہو بھی جاتی ہے تب بھی کافی وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ اپریل کے جس طرح ہم نے دیکھے کہ تھوڑی سی سچویشن بہتر ہوئی اور ہم نے بھی دیکھا کہ ہماری ایکسپورٹ بھی تھوڑی بہتر ہوئی اور لاجسٹک کاسٹ اور کچھ اس میں ریلیف آیا. لیکن دیکھیں آج پھر ہم جو خبریں دیکھ رہے ہیں اور کل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ پھر یہی آ رہی ہیں کہ جو اٹیکس ہیں وہ دونوں طرف سے شروع ہو چکے ہیں. اور یہ مہینہ دیکھیں آل ڈیپینڈز آن کہ آج آگے انفولڈ کیسے کرتا ہے منتھ آف مئی. اگر تو یہ کانفلکٹ مزید آگے گھمبیر ہوتا ہے, ریزولوشن کی طرف نہیں جاتا, تو ڈیفینیٹلی اکانومیز گلوبلی سفر کریں گی اور یہ سچویشن ورس ہوگی. مجھے فی الحال تو یہ جو بہتری نظر آئی ہے ہمیں ان ٹرمز آف لوور لاجسٹکس, اور ہم نے جو تھوڑا سا اپریل میں ایز آؤٹ دیکھا وہ ڈیو ٹو سیز فائر تھا, جو دو ہفتے کا سیز فائر پاکستان نے جس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اب وہ سیز فائر جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. آج سے یہی لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے صورتحال دوبارہ ایک کانفلکٹ کی طرف چلی جائے. اسٹریٹ آف ہرمز آج بھی بند ہے, آج بھی سنا ہے کہ ادھر
جو ہے موومنٹ نہیں ہے. امریکہ نے اب ایک پروگرام شروع کیا ہے, ایک ملٹری ایکسرسائز جسے وہ کر رہا ہے, لیکن کتنی کامیاب ہوتی یہ نہیں پتا. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن جیو پالیٹکس. اگر یہ مہینہ بھی ورس جیو پالیٹکس سچویشن کی طرف لے کے گیا ہمیں, اور کوئی ڈیل ہماری نہ ہوئی جو ابھی تک نہیں ہو رہی, تو پھر تو سچویشن مجھے آگے ورس لگ رہی ہے. اور اس میں دیکھیں ہمارا سب سے بڑا ایشو اس وقت یہی ہے کہ ہماری اسٹریٹ آف ہارمز سے جو پیچھے سے آئل سپلائی ہے وہ اس طرح سے نہیں آ پا رہی. پاکستان لیتا بھی آئل ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس وقت جو سپلائی چین ڈسرپشنز ہیں, اس کے ساتھ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ چل نہیں پا رہی. انڈسٹری کے پاس خام مال ہی نہیں ہے, انڈسٹری آگے بیچ نہیں پا رہی, چیزیں نہیں اس کے پاس پہنچ پا رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو اس وقت رائزنگ ہمارا کائبور انوائرمنٹ ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ وہ جو 10:30 سے 11:30 اس وقت کائبور کر دیا گیا ہے. بالکل بالکل عثمان صاحب, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی کچھ مثبت خبر آ رہی ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے جو معیشت ہے جس طرح سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں گے. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر علی, معیشت کو خطرات کے جو اعداد و شمار اس رپورٹ میں سامنے آئے ہیں وہ واقعی بہت خطرناک ہیں, لیکن حکومت کی اگر ہم بات کریں, کیا اقدامات تجویز کریں گے آپ اس کو لے کر کہ اکانومی کو نقصان سے ہم بچا سکیں؟ اور حکومت کی جو پھر اس کے ساتھ ساتھ آسٹیرٹی میئرز ہیں اس سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فرق آ رہا ہے؟ پھر فسکل آؤٹ لک پر بھی آپ نے ویل مینج لکھا ہے اس رپورٹ میں. دیکھیں, جو اگر ہم حکومت کے جو آسٹیرٹی میجرز ہیں اس کو دیکھیں, ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی اپڈیٹڈ نمبرز ایک ایسٹیمیٹ کی شکل میں, ایک تخمینے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے جائیں. اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس آخری کا جو کوارٹر ہے, جو ہمارے فسکل ایئر کا آخری کوارٹر ہے, جو حکومت کے اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں کوئی 15 سے 20 ارب روپے کی بچت ممکن ہے, کیونکہ حکومت نے بجٹ کٹس لگائے ہیں, سیلری کے اوپر کٹس لگائے ہیں, جو نئی پرچیزز ہونی تھی ڈیوریبل گڈس کی, گاڑیوں کی, وہ بین ہو گئی ہیں. تو اس طرح کے کافی سٹیپس لیے گئے ہیں, لیکن اس کا جو فسکل امپیکٹ ہے وہ حکومت کا اگر آپ اوور آل خرچہ دیکھیں تو تقریباً 1000 ارب روپے کے قریب ہے. اس کے مقابلے میں 15 سے 20 ارب روپیہ شاید بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا, لیکن اس کی ایک علامتی اہمیت ہے. اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ افیکٹو اسٹریٹجی ہوگی وہ جو مشکل فیصلہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں جہاں پر حکومت بزنس میں عمل دخل دے رہی ہے, وہاں ہم ہر سال کم سے کم 1000 ارب روپیہ ان کو مینٹین رکھنے کے لیے مختلف مدوں میں خرچ کر رہے ہیں. یہ وہ ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے جو جس پر قابو پانا بہت ضروری ہے, جہاں سے ہمارے جو فسکل ڈسپلن جہاں سے خراب ہو رہا ہے. سو جہاں آسٹیرٹی ضروری ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ بڑے فیصلوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. تو امید ہے کہ یہ جو جس بحران کا سامنا ہے پاکستان کو بھی اور پاکستان کے علاوہ باقی بھی معیشت باقی ملکوں کو بھی, تو پاکستان کے حوالے سے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ان معاملات کو ایڈریس کر سکتے ہیں, اپنی ایکسپورٹ اسٹریٹجی بہتر کر سکتے ہیں, انرجی کی جو ہماری پالیسی ہے اس کو زیادہ ڈائیورس کر سکتے ہیں. اس وقت ہماری ڈپینڈنسی ہے 1-2 سورسز کے اوپر ہے, اس کو ہم زیادہ ڈائیورس کر سکتے ہیں. ہم نے سولر کے اوپر اچھا کام کیا ہے پاکستان نے بحثیت مجموعی, لیکن اب اس سولر کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اکانومی کو ری شیپ کر سکتے ہیں, ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لاسٹلی عثمان صاحب, پاکستانی ایکسپورٹس میں ہم دیکھیں تو ایران جنگ سے پہلے بھی خاطر خواہ کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا اور حکومت انڈسٹری کو مراد بھی دے رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ بجلی کو سستا کیا گیا, پھر ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کی شرح کو بھی کم کیا گیا, لیکن ایکسپورٹس کی صورت میں فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا. کیا اس کی کچھ ذمہ داری ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں جو اب تک ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اپنی انڈسٹریز کو؟ جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم ایران وار سے پہلے کی سچویشن بھی دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ پازیٹیو صورتحال نہیں ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے, اور یہ بہت عرصے سے ہماری یہی ایک جس کو کہہ لیں ڈیلیما رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھ رہی. اور ہم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہماری ایک ایکسپورٹ باسکٹ بھی لمیٹڈ ہے اور ایکسپورٹ کی منڈیاں بھی لمیٹڈ ہیں. ہم 5-6 پروڈکٹس پہ ہی فوکس کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے.
وہی سیکٹرز ہمیں ایکسپورٹ میں نظر آتے ہیں، اور منڈیاں بھی جو ہیں وہ لمیٹڈ ہی ہیں. ہم GSP+ کے ذریعے یورپ کو مال بیچ دیتے ہیں، ہم امریکہ ٹیکسٹائل ہماری چلی جاتی ہے. لیکن اگر ہم ریجن میں بھی دیکھیں تو ہم ایکسپورٹ میں بہت زیادہ ہماری کوئی پروگرس نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کا پاور ہاؤس بننا ہے، اور دنیا میں آپ اگر ان ممالک کو دیکھیں جو ایکسپورٹ میں اپنا نام جن کا ہے اور لیڈنگ ایکسپورٹ کے کنٹریز مانے جاتے ہیں، وہ پہلے ریجنل ایکسپورٹ پاور بنتے ہیں، اپنے ریجن میں اپنا لوہا منواتے ہیں، پھر گلوبلی آپ ان کو دیکھتے ہیں. ہمارا الٹا حساب ہے، ہماری ریجن میں بالکل پریزنس نہیں ہے. ہم اگر سینٹرل ایشیا کی بات کریں، مڈل ایسٹ کی بات کریں، فار ایسٹ ایشیا کی بات کریں، ایون افریقہ کی بات کریں، تو ہماری پروڈکٹس وہاں پہ نہیں گئی ہوئی. اور ہم لوگ ٹیکسٹائل بیچتے ہیں امریکہ اور یورپ کو، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ریجن کو فوکس کرنا چاہیے. اور آج کی یہ جو وار ہے، دیکھیں اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے اپرچونٹی نکل کے آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جی، ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. تو اس کرائسس میں ہماری ایک یونیک پوزیشن ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے جو بزنس مین ہے، آپ نے بات کی، وہ بھی ہماری انڈسٹریز ٹو بی بلیمڈ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہے کہ ویلیو ایڈیشن ہم نے نہیں کی. جس سیکٹر